پہلے جیسے آج سے 20-30 سال پہلے جیسے لوگ اپنے ڈریمز اوور کم کرنے کے لیے کراچی شفٹ ہوتے تھے. کراچی ایک موسٹ پاپولر سٹی ہے, اب بھی ہے بالکل. تو بالکل اس کے ساتھ لائک ہماری وہ ایک اوشین ہے, کنیکٹ کرتا ہے. تو جو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے پاکستان میں ہو رہی ہے کراچی کے تھرو ہو رہی ہے. تو اب ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے الٹرنیٹیو, ہم دبئی جا سکتے ہیں. وہ بھی کراچی سے نزدیک ہے, کراچی میں 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, وہاں سے آگے ٹوٹل اگر ہم یہاں سے سفر کریں تو 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو دبئی میں جا کے وہ جاب سرچ کرنا, پہلے سے اس کو پریپیئر ہونا پڑے گا, کس چیز چیلنجز کو فیس کرنا ہے. لائک انٹرویوز انیشلی اس کو فیس کرنے پڑیں گے. انٹرویوز کے لیے وہ پریپیئر ہو کے جائے, کیسے اس کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے, کیسے کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے اس کے پاس. ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا چاہیے. ٹائم ٹیبل بنائے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی اس میں شامل ہونی چاہیے, انڈور ایکٹیویٹیز لائک فزیکل بھی ایکٹیویٹیز شامل ہونا چاہیے, اور سم لائک انٹرٹینمنٹ. میرے خیال سے میرا اوپینین ہے, کچھ ایکسپرٹ جو ہمارے آڈینس میں ہوں گے وہ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی مسٹ ہے. لائک کچھ بھی پکنک ہو جائے, یا ایون آپ کچھ بھی اگر منتھ میں 1 دفعہ موویز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی بیٹر ہے. لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. بس کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے میں کچھ سیکھنے کو ملے گا. لائک ایک انگلش سینٹینس جو نیچے وہ آ رہی ہوتی ہے, ایک سب ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں سے میں انگلش کی ووکیبلری سیکھنے کو ملے گی. نیوز پیپرز ہیں, انگلش نیوز پیپر ریڈ کریں. ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اردو ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے خلاف نہیں, بالکل بھی نہیں. ہماری نیشنل لینگویج ہے, اور جو ہماری مدر ٹانگ ہے وہ پنجابی ہے, ہمیں اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں اور بھی لینگویجز کی طرف جانا چاہیے. آج کل آن لائن پلیٹ فارم ہیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں لرنے کے لیے. ایون آپ لینگویج بیسک لینگویج کورس کچھ انگلش سیکھ لیں, اسپیکنگ اینڈ لسننگ اینڈ رائٹنگ, وہاں پہ آپ کو لیکچر فری میں مل جائیں گے گھر بیٹھے ہوئے. اور اسی طرح انٹرویوز بھی آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ, آپ نے کیسے جا کے اٹیمپٹ کرنا ہے. اور جب وہ کلاس میں ہوتا ہے تو اس کو انیشیٹو ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو خود سے پریزنٹ کرنا چاہیے ٹاپک کو, جا کے آگے آئے 30-40 اسٹوڈنٹس کو فیس کرے اور ریپرزینٹ کرے. انیشیٹو ہو اور پرو ایکٹیو ہو. وہیں سے اس کی کمیونیکیشن سکلز اور اس کا جو ڈر ہے نا, پینک ہے کہ ایک آڈینس کو فیس کرنے کا یا ایک انٹرویو کو فیس کرنے کا, اس کو وہ اوور کم کر سکتا ہے. اور اس کے بعد لائک ہمارے پاس آن لائن پلیٹ فارمز ہیں, لنکڈ ہے, اور باقی بھی آفیشیل جو پاکستان میں روزی.pk ہے, اس طرح کی سینکڑوں پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں آن لائن جاب سرچنگ کے لیے. ٹھیک ہے, پہلے تو پریپیئر ہو انٹرویوز کے لیے, اور جو ہمارے ٹیسٹنگ سروسز ہوتی ہیں, جنرل نالج اس کا اچھا ہو, آئی کیو اچھا ہو. بکس بھی اویلیبل ہیں آن لائن بھی, PDF میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. ایجوکیشن جو بھی ہو وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لائک ہم نے ایک سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہوتا ہے, تو M.Com ایک فائنانس ہے, تو فائنینشیل آپ کو ایک گائیڈ کرتا ہے فائنینشلی کہ آپ اپنا بزنس کیسے نیو سیٹ اپ لگا سکتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشنس آپ کیسے لانچ کر سکتے ہیں, اور جو بھی سیٹ اپ ہے آپ پروفیشنل لائف میں اگر جاب کیری کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو آپ ایز اے مینیجر اور ایز اے گائیڈ آپ ان کو وہ جو بھی رہے تھے اس بارے میں کہ جاب کے حوالے سے میں نے جو سوال کیا ہے, تو وہاں پر جاب کرنے کا بیسک کیا ریزن ہے؟ یہاں پر پاکستان میں کیا اتنی اماؤنٹ, اتنے پیسے, اتنی سیلری کیا نہیں ملتی سر؟ جی, پاکستان میں بھی ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, یہاں پہ بھی ملٹائی نیشنلز ہیں. لیکن ملٹائی نیشنل میں ان ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. جیسے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹس جب وہ ایجوکیشن وہ سیکیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس دور میں اس کو ایک انیشیٹو ہونا چاہیے. جی جی, لائک انیشیٹو ان اے سینس لائک اس کو پریزنٹیشنس کے لیے انیشیٹو ہونا چاہیے, پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. یہاں سے وہ پریزنٹیشن اسکل اس کی وہ امپروو ہوں گی, اور کمیونیکیشن اسکلز جو ہوں گی وہ ان کی باڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جو حال مقیم ایک خوبصورت ترین آفیسر کی سطح پہ جاب کر رہے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, اور ان کا نام میں پیش کرتا جاؤں, محترم عمران عزیز صاحب. سر موسٹ ویلکم پوڈ کاسٹ. سر آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. موسٹ ویلکم سر.
سر سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی کوالیفیکیشن، آپ ماشاءاللہ دبئی کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے اور کس بنیاد پہ آپ دبئی میں جا کے اپنی جاب کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں؟ جی کچھ آج ہمیں بھی ان ساری چیزوں سے پردہ چاک کر کے بتائیے گا سر۔ جی بیسکلی میں نے لائک ان ایئر 2013 میں ایم کام کیا تھا، اسپیشلائزنگ ان فائنانس، یونیورسٹی آف سرگودا سے کیا ٹھیک تھا۔ سر۔ اس کے بعد 2014 میں سیم آفٹر 1 ایئر تو میں دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ وہاں پہ جا کے شفٹ ہونا، شروع سے میں نے اسٹرگل کی، لائک وہاں پہ انٹرویو میں نے اٹیمپٹ کیے، اور لائک اس میں ایک انٹرویو ایسا تھا جو فائنل میرا ہوا 1 منتھ کے بعد، وہاں پہ مجھے کامیابی ہوئی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے وہیں پہ لائف کیری کی۔ لیکن سم ٹائم اس کے بعد میں نے آ کے سوچا کہ مجھے پاکستان میں بھی جا کے اپنی کنٹری کو سرو کرنا چاہیے، لائک یہاں پہ آ کے میں نے ملٹی نیشنل فارمز میں بھی جوائننگ کی، 1-2 ملٹی نیشنل فارم میں، لاہور، اسلام آباد، یہاں پہ بھی جاب کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ابھی لائک ماشاء اللہ سر۔ اچھا سر، میرے کچھ سوالات ہیں فائنانس کے ریلیونٹڈ، وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں نے آپ سے پرسنلی بھی ڈسکس کرنی ہیں، جی جو آج کے معاشرے میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے طالب علم ہیں، جو پڑھتے ہیں اور جو باہر جانا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پہ بھی میری ڈیٹیل کے ساتھ سر ڈسکس ہوگی۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کام فائنانس جو ہے جی وہ ہمارے معاشرے میں مالی شعور پیدا کرنے میں کیا واقعی طور پر یہ مؤثر ہے؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایجوکیشن جو بھی ہو وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، لائک ہم نے ایک سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو ایم کام ایک فائنانس ہے، تو فائنینشیل آپ کو ایک گائیڈ کرتا ہے فائنینشلی کہ آپ اپنا بزنس کیسے نیو سیٹ اپ لگا سکتے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشنس آپ کیسے لانچ کر سکتے ہیں، اور جو بھی سیٹ اپ ہے آپ پروفیشنل لائف میں اگر جاب کیری کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو آپ ایز اے مینیجر اور ایز اے گائیڈ آپ ان کو جو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی اچھا، اس فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جو آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس کی جو بیسک آپ نے جو ڈگری آپ نے لے رکھی ہے، اس ڈگری کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان میں بھی آپ اس طرح کی بہت اچھی جاب کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ دبئی کے اندر گئے ہیں، پوری دنیا دبئی کے اندر جاتی ہے اپنے بزنس جی آپ نے صحیح کہا، وہ ایک منی یورپ ہے دبئی، جس نے دیکھ لیا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہ دنیا دیکھ لی۔ آپ کو وہاں پہ ڈائیورسفائڈ نیشنلٹیز ملیں گی اور ڈائیورسفائڈ انوائرمنٹ ملے گا وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو۔ ویسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا دبئی کو۔ جی آپ آئیں، موسٹ ویلکم، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا بتا رہے تھے اس بارے میں کہ جاب کے حوالے سے میں نے جو سوال کیا ہے، تو وہاں پر جاب کرنے کا بیسک کیا ریزن ہے؟ یہاں پر پاکستان میں کیا اتنی اماؤنٹ، اتنے پیسے، اتنی سیلری کیا نہیں ملتی سر؟ جی پاکستان میں بھی ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پہ بھی ملٹی نیشنلز ہیں، لیکن ملٹی نیشنل میں ان ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹس جب وہ ایجوکیشن وہ سیکیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس دور میں اس کو ایک انیشیٹو ہونا چاہیے، جی جی، لائک انیشیٹو ان سینس لائک اس کو پریزنٹیشنس کے لیے انیشیٹو ہونا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، جہاں سے وہ پریزنٹیشن اسکل اس کی وہ امپروو ہوں گی، اور کمیونیکیشن سکلز جو ہوں گی وہ ان کی باڈی لینگویج اور باقی آپ نے آ کے آفیشیل جو کمیونیکیٹ کرنا ہے لائک ان انٹرویوز میں، وہ اس کی وہ اچھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو مارکیٹ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں، اوبیسلی آپ بھی جانتے ہیں کہ فارن میں سیلریز بیٹر ہیں، جہاں پہ سیلریز کم ہیں، اور اسی لیے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ برین ڈرین ان اے سینس لائک جو بھی ہمارے پاس کریم کوالٹی ہے نا اسٹوڈنٹس کی، جو ایک ٹاپرز ہوتے ہیں، تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم باہر شفٹ ہو جائیں، یو کے شفٹ ہو جائیں، یو ایس اے، آسٹریلیا، وہاں پہ ان کو سر تھینک یو سو مچ، آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور رخیص قلبی سے میرے تمام سوالات کا آپ جواب دے رہے ہیں، اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس چیز کو آپ کور کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے، اچھا فائنانس کی تعلیم نوکری کے لیے ہے یا سماجی اصلاح کا ذریعہ بھی یہ بن سکتی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے؟ ایجوکیشن جو بھی ہو، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے، وہ ایک سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے وہ ایک فرسٹ پریارٹی ہے، وہ بات ٹھیک ہے، وہ ایک نیسیسٹی ہے۔ جی جی، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اسپیشلائزیشن ہی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر کر رکھی ہے، تو اس میں آپ کیا یہ آگے بھی آپ کی یہ ساری چیزیں کور کر سکتی ہے؟ جی آگے پروفیشنل لائف میں جب بھی کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ان ہوتا ہے، لائک بینکنگ میں، انڈسٹریز میں، انسٹیٹیوشنز میں، تو ہر جگہ یہ فائنانس اور اکاؤنٹس تو بیسک ہے نا،
किसी ने इंस्टीट्यूशन एक नया डेवलप करना है, वहाँ उसको स्टार्टअप नया लेना है, तो उसको वो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? यहीं से फाइनेंस से मिलेगी। कहाँ से हमने फाइनेंस लेना है? कुछ लोग जाएंगे लोन लेने के लिए, बैंक से रब्ता करेंगे, और कुछ की अपनी सेविंग्स होगी, तो फाइनेंस इसको गाइड करेगा, जो भी हमारे पास स्किल्स होंगी कि उसको आगे कैसे लेके चलना है। अच्छा, चलें इसी के साथ साथ सर यही वाली जो डिग्री हमारे पास मौजूद है, इसी डिग्री को मैंने पाकिस्तान में हासिल कर लिया है, कंप्लीट डिग्री मेरी ये हो चुकी है। तो अब मुझे जॉब चाहिए दुबई के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर मैंने जाना है और वहाँ मैंने जॉब करनी है। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी पैसे ज़्यादा आएँ, मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी 17 Pro Max हो, वगैरह वगैरह। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए होगा सर? पहले जैसे आज से 20-30 साल पहले जैसे लोग अपने ड्रीम्स ओवरकम करने के लिए कराची शिफ्ट होते थे। कराची एक मोस्ट पॉपुलर सिटी है, अब भी है बिल्कुल। तो बिल्कुल उसके साथ लाइक हमारी वो एक ओशियन है, कनेक्ट करता है। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है पाकिस्तान में हो रही है, कराची के थ्रू हो रही है। तो अब एक ऑप्शन हमारे पास ये है, अल्टरनेटिव हम दुबई जा सकते हैं, वो भी कराची से नज़दीक है। कराची में 1 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ से आगे टोटल अगर हम यहाँ से सफ़र करें तो 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो दुबई में जाके वो जॉब सर्च करना, पहले से उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, किस चीज़ चैलेंजेस को फेस करना है। लाइक इंटरव्यूज़ इनिशियली उसको फेस करने पड़ेंगे। इंटरव्यूज़ के लिए वो प्रिपेयर होकर जाए, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। अच्छा इमरान भाई, पाकिस्तान में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनके अंदर एक बढ़ता हुआ रुझान पाया जा रहा है फॉरेन कंट्री का। मैं खुद सारा दिन पढ़ाता हूँ बच्चों को, यूनिवर्सिटी में भी देखता हूँ कि बच्चे डिग्री हासिल करने के बाद फ़ौरन वो लपकते हैं फॉरेन कंट्री के लिए, वीज़ा लगवा रहे होते हैं, दाएं बाएं से पैसे वो ले रहे होते हैं, अपनी ज़मीनों को बेच के वो एजेंट्स के हत्थे चढ़ते हैं बाहर जाने के लिए। कुछ जाते भी हैं, कुछ नहीं जाते। तो बेसिक जाने का रीज़न क्या है? लोग सारे बाहर क्यों जा रहे हैं सर? यहाँ पे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, जो उसने एजुकेशन ली है वो अकॉर्डिंगली लाइक देखें 20 से 30,000 हमारे पास है हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस यूनिवर्सिटीज़ कर रही है। बिल्कुल सेम लाइक डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे एक तहसील हेडक्वार्टर में जॉब करेगा तो उसकी सैलरी लाइक ओबियसली कम होगी। अगर वो दुबई में जाके करे, यूएसए में जाके करे, इवन हाउस कीपिंग जॉब करे एक डॉक्टर, तो उसकी आप कह सकते हैं कि 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होगी वहाँ पे सैलरी। ये एक ब्रेन ट्रेन है। आखिर पे आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? तालीम हासिल करने के साथ साथ उनको, ज़ाहिर बात है बच्चे ने कमाना तो होता ही है जी, बगैर पेट के इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इवन एक स्टूडेंट है तो उसको एक टाइम टेबल के मुताबिक चलना चाहिए। टाइम टेबल बनाए, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी उसमें शामिल होनी चाहिए, इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक फिजिकल भी एक्टिविटीज़ शामिल होनी चाहिए, और सम लाइक इंटरटेनमेंट। मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, कुछ एक्सपर्ट जो हमारे ऑडियंस में होंगे वो इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि इंटरटेनमेंट भी मस्ट है। लाइक कुछ भी पिकनिक हो जाए, या इवन आप कुछ भी अगर मंथ में एक दफ़ा मूवीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो भी बेटर है। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बस कुछ लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक एक इंग्लिश सेंटेंस जो नीचे वो आ रही होती है, एक सब टाइटल्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें इंग्लिश की वोकेबलरी सीखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है, ठीक है। मैं इसके खिलाफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और जो हमारी मदर टंग है वो पंजाबी है, हमें इस पर प्राउड होना चाहिए। लेकिन इससे हट के हमें और भी लैंग्वेजेस की तरफ जाना चाहिए। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप यूट्यूब पे जाएं लर्निंग के लिए। इवन आप लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज कोर्स कुछ इंग्लिश सीख लें, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड राइटिंग, वहाँ पे आपको लेक्चर फ्री में मिल जाएंगे घर बैठे हुए। और इसी तरह इंटरव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, आपने कैसे जाके अटेम्प्ट करना है। और जब वो क्लास में होता है तो उसको इनिशिएटिव होना चाहिए, स्टूडेंट्स को खुद से प्रेजेंट करना चाहिए टॉपिक को, जाके आगे आए, 30-40 स्टूडेंट्स को फेस करे और रिप्रेजेंट करे। इनिशिएटिव हो और प्रोएक्टिव हो। वहीं से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका जो डर है ना, पैनिक है कि एक ऑडियंस को फेस करने का या एक इंटरव्यू को फेस करने का, उसको वो ओवरकम कर सकता है। और इसके बाद लाइक हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, और बाकी भी ऑफिशियल जो पाकिस्तान में rozi.pk है, इस तरह की सैकड़ों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जॉब सर्चिंग के लिए। ठीक है।
पहले तो प्रिपेयर हो इंटरव्यूज़ के लिए, और जो हमारे टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं, जनरल नॉलेज उसका अच्छा हो, आईक्यू अच्छा हो, बुक्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, पीडीएफ में वो उसको डाउनलोड करके तो उससे वो इस्तेफादा कर सकता है। जी ऐसे ही है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैंने आज फाइनेंस के रेलिवेंटेड इमरान अज़ीज़ साहिब हमारे पास मौजूद हैं और इस टाइम हाल मुकीम दुबई में एक खूबसूरत तरीन जॉब कर रहे हैं, एक ऑफिसर की सतह पे वहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमने इनको मदऊ किया और आप वापस भी जा रहे हैं। हमारी छोटी सी काविश आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला आप सब लोगों का पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से रोज़गार के वसाइल हमें सर मुहैया करे। जी, और मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह सारे मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर उसी तरतीब के साथ दुरुस्त होते जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात एक खूबसूरत तरीन पॉडकास्ट के साथ होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।